بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کر سکتے، علی پر، طعام، کھانا، واحدن، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ فدعو، پس آپ پکاریے، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب کو، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے، تنبتو، جسے اگاتی ہے، الارض، زمین، من سے، بقلیہا، اس کی سبزیاں، وقثائہا، اور اس کی ککڑیاں، وفومہا، اور اس کا گندم یا لہسن، وعدسہا، اور اس کی دال، وبصلہا، اور اس کے پیاز سے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، حمزہ کا مطلب کیا، تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا وہ، ادنا، الذی، اس چیز سے، ہوا وہ، ادنا، گھٹیا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا وہ، خیر، بہتر ہے۔ اہبطو، تم اتر جاؤ، مصر، کسی بھی شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ ہے، سألتم، جو تم نے سوال کیا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور فقیری، وباء، اور وہ پلٹے، بغضب، غضب لے کر، من کی جانب سے، اللہ، ذالک، یہ، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے تھا، عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریے، وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جس کو زمین اگاتی ہے، سبزیاں اور ککڑیاں، یعنی وہ چیزیں جن کو کچا کھایا جاتا ہے، اور لہسن یا گندم، اور دال اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ کہنے لگے کہ کیا تم گھٹیا چیز کو بدلے میں لینا چاہتے ہو اس سے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ ان کی نافرمانی کے تھا، اور بوجہ اس کے تھا جو وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من اور سلوہ ایک کھانا تو نہیں تھا، اس میں گوشت بھی تھا اور اس میں میٹھا بھی تھا اور پانی بھی تھا، چیزیں تو کئی بن جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک ہی قسم کا کھانا ان کو بار بار ملتا تھا
تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک ہی کھانا کہا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کی ایک ناشکری تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگا، بہترین چیز ان کو ملی، لیکن پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو اپنے اللہ کو پکار، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں لے کر آئے جس کو زمین اگاتی ہے۔ چونکہ یہ ایسی قوم تھی کہ جو فرعونیوں کی غلامی میں انہوں نے کافی وقت گزارا، تو کھیتی باڑی، ذمہ دارہ، ان چیزوں کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار کے انہی چیزوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اب بیٹھ کے عزت کا کھانا ان کو میسر نہیں تھا، راس نہیں تھا، ان کو راس نہیں تھا، تو یہ کہنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح ہم دوبارہ اپنی پہلے والی زندگی میں پلٹ جائیں، کہ ہمیں وہ چیزیں ملیں جو زمین اگاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ من بقلہا، بقل کے اندر سبزیاں، اور خاص طور پر وہ سبزیاں کہ جو جس طرح کے ساگ، میتھی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور قثائہا، اس میں وہ سبزیاں شامل ہیں کہ جو کچی کھائی جاتی ہیں، کچی کھائی جانے والی سبزیاں، جیسے سلاد ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وفومہا، فوم کی تفسیر میں 2 اقوال بلکہ زیادہ ہیں۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لہسن کو کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ فوم کہتے ہیں گندم کے دانے کو، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قریش کی لغت میں فوم اسی کو کہتے ہیں۔ اور بعض قراتوں کے اندر ثوم آتا ہے، ثوم، فوم کی جگہ ثوم، ثوم کا معنی پھر لہسن ہوتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، فا اور ثا، اس مناسبت سے وہ فا کو ثا سے بدل دیا گیا، وگرنہ فوم ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق فوم کہتے ہیں چنے کو، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ دانہ جس سے روٹی بنائی جاتی ہو، اب اس میں گندم بھی شامل ہے، اس میں جو بھی شامل ہے، اس میں کپاس بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ باجرہ وغیرہ ہو گیا، اور مکئی بھی شامل ہے، یعنی کئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فوم ان دانوں کو کہتے ہیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا، کھایا جاتا، یعنی انہوں نے اس میں توسع دے دی، اس میں اناج بھی شامل ہو گیا، چنے، دالیں اور یہ سب چیزیں بھی شامل ہو گئی۔ واللہ عالم بالصواب، لیکن اس کا زیادہ معروف اور مشہور معنی کیا کیا جاتا ہے؟ گندم، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 5 کے قریب اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ وعدسہا، اور اس کی دال سے، وبصلہا، اور اس کے پیاز سے، یعنی کہ یہ چیزیں نکلتی ہوں تو ہمیں تو ایسی جگہ پر جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ ان سے کہا کہ تم گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو بہترین چیز کے بدلے میں، یعنی من سلوا کی طاقت، اس کی لذت اور اس کا حاصل ہونا بغیر کسی محنت اور مشقت کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کھیتی باڑی کرو، پانی لگاؤ، زمین کے اندر ہل چلاؤ، اور پھر وہاں سے فصل نکالو، اس کو سال بھر سنبھال کے بھی رکھو۔ اتنی مشقت اس سے، اور طاقت میں بھی وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ عادی تھے ان چیزوں کے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ یہ تو بات حقیقت ہے۔ اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ نعمت کی ناشکری کی جائے تو چھن جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے ہمیشہ، چھنا تو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے دیا تھا اس کے بدلے میں وہ چیز بعد میں ملی،
جو چیز پہلے ملی تھی وہ بعد میں تو نہیں ملی، تو چھن تو گیا، اللہ نے جو فضل اور احسان کیا تھا وہ تو بعد میں ان کو نہیں ملا، تو لہٰذا چھنا تو ہے ان سے اور اب بھی وہ محرومی میں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آگے آئے گی۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم یہی چیزیں لینا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں پر رہنے کی کیا ضرورت ہے پھر میدان کے اندر؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ مصر سے مراد مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مصر سے مراد یہاں پر مصر فرعون ہے، کہ پھر تم واپس اسی فرعون کے مصر میں چلے جاؤ، وہاں پر یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ سمندر پار کر کے بحر کلزم کو کراس کر کے پھر واپس گئے ہیں ادھر۔ دوسرا قول یہ کہ مصر سے مراد مصر من الامصار، شہروں میں سے کوئی شہر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چیز تو ہر شہر میں ہوتی ہے، من سلوہ کا اترنا تو تمہارے اوپر یہاں پر اللہ کی نعمت تھی، باقی جو چیزیں تم مانگ رہے ہو یہ تو ہر شہر میں ہوتی ہیں، تو پھر تم کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہی معنی یہاں پر راجح ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اہبطوا مصرا، تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ اب اس کے بدلے میں، اس ناشکری کے بدلے میں، ناقدری کے بدلے میں ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ذلت کیا ہے؟ ذلت کا معنی اہل علم نے کیا جزیہ اور ٹیکس، یعنی یہ جہاں بھی رہیں گے جزیہ اور ٹیکس دے کر رہیں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد یہ جب تک رہے یہ دوسری قوموں کو جزیہ دیتے رہے، تاکہ مدینہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تو آپ نے ان کو مدینہ سے نکالا، پھر یہ خیبر چلے گئے۔ خیبر کو جب آپ نے فتح کیا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے اور یہاں سے جو نکلے گا اس میں سے نصف آپ کو دیں گے اور نصف ہم رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد بھی یہ ذلت کی زندگی رہے۔ اور اب اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا کہ شاید یہ اب بڑے اچھے خوشحال ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ اب بھی اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے عیسائیوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، ان کو یہ بہت کچھ دے رہے ہیں کہ تم ہمارا دفاع کرو۔ تو ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ذلت کا پہلا معنی کیا ہے؟ جزیہ اور ٹیکس، جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہو کر اس قوم اور ملت کے آگے منت سماجت کر کے اس کو پیسے دے لے کے وہاں پر رہیں گے۔ دوسرا معنی حقیقی ذلت، اور واقعتاً ان کے اوپر یہ ذلت ہے۔ آپ آج بھی واللہ العظیم غور سے ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کو نکالیں، ان کے چہروں کو غور سے دیکھیں، کیسی نحوست ہے ان کے چہروں کے اوپر، اور ذلیل اور رسوا ہیں۔ منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں تسلیم کر لو، منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اگرچہ اندر سے مکار اور خائن اور سب کچھ ہیں، لیکن اوپر سے محتاج ہے ہر ایک کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ والمسکنہ، مسکنت کا معنی فقیری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے خوشحال رہے ہیں، جب بھی ان کو دیکھا جائے، ان کی تاریخ بھی دیکھی جائے تو یہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، سود کی ابتدا یہود سے ہوئی، تو یہ تو ہر دور میں بڑے خوشحال رہے، تو فقیری کیسے آئی ان پر؟ تو حدیث کے اندر آتا نا ان الغنا غنى القلب، امیری وہ ہوتی ہے جو دل کی امیری ہو، روپے پیسے کی امیری نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی کے پاس 100 سال تک کھانے کے لیے موجود ہے نا تو اس کو 101 سال کی فکر لگی ہوئی ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آپ عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک اتنا بڑا اسٹور بنایا کہ جس میں انہوں نے پوری دنیا سے اناج اکٹھا کر کے اس کو سیو کیا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات؟ اس کے علاوہ ہمارے سے زیادہ حدیثیں نہیں آ رہی۔ ہاں قرآن پورے ان کے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس طریقے سے
اس اناج کو بھی محفوظ کیا کہ جی دنیا میں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور مسلمانوں کو دیکھو توکل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس یہ کہ اللہ توکل چلتا ہے سب کچھ. ان میں فقیری غالب ہے، یعنی کہ ان کا حرص، طمع، ہوس وہ چیز ختم نہیں ہوتی، تو یہ ان کے دماغوں کے اوپر یہ فقیری ہے. وباء بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے. پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر طاری ہو گیا. اب یہ ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کا غضب ان کے اوپر ہے، اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر. آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو بڑے سپر طاقت ہیں، یہ تو اسرائیل فلسطینیوں کو دبائے جا رہے ہیں اور بھی کئی ملکوں کو دبا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے برائی کے مواقع میسر کرتا جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے لیے برائی کے رستے آسان ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے رستے بند کرتا ہے، نیکی کے رستے کھولتا ہے. تو یہ اللہ کے غضب ہی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوگوں پر ظلم، ستم اور یہ سب رستے اس لیے کھول رکھیں تاکہ ان کا انجام مزید برا ہو سکے. جس طرح کسی بندے کو کسی پر غصہ آتا ہے نا، تو وہ اس کو کہتا ہے یار اس کو خوب کرنے دے، وہ جان بوجھ کے اس کو سرکشی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے کہ کل کو اس کو پکڑ کے کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. وہ کہے گا جی کیا، ہاں کیوں کیا. اگر جرائم تھوڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے پھر گرفت تھوڑی ہے، لیکن جرائم اتنے زیادہ کروا دو کہ تاکہ اور غصہ آئے اس کے اوپر. یہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے. 3 چیزیں، ذلت مسلط، فقیری مسلط، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ کیوں ہوئیں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں 3 قسم کی برائیاں تھیں، 3 قسم کی سزائیں آئیں. نمبر 1 بأن، بوجہ اس کے کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا. اللہ کی آیات 2 طرح کی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن کی یا تورات انجیل زبور کی آیات، اور دوسرا آیات سے مراد اس کو کہتے ہیں آیات مطلوبہ، وہ آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک ہوتی ہیں آیات کونیہ، کائنات کی نشانیاں، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب رب کا جو نظام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بھی آیات کہتے ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. کفر سے مراد یہاں پر ان سے فائدہ نہ لینا، ان کی ناشکری کرنا، زمین و آسمان اور ان چیزوں پہ کبھی غور و فکر کرنا ہی نہ، یہ کفر ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ دوسرا جرم ان کا، نبیوں کو قتل کرنا. یہ مسئلہ علماء میں اختلافی ہے کہ کوئی نبی قتل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس پر دونوں جانبین نے بڑے دلائل دیے ہیں. جو کہتے ہیں قتل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یا اس طرح اللہ کے اور وعدے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو غالب کریں گے. وہ کہتے ہیں اگر نبی قتل ہو گیا پھر غالب اور مدد کا کیا معنی ہوا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. انبیاء قتل ہوئے ہیں. غلبے کا معنی زندہ رکھنا نہیں ہوتا. اگر غالب آنے کا مطلب زندہ رہنا ہے تو پھر کوئی بھی نبی فوت نہ ہوتا. جی، تو زندہ غالب آنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان زندہ رہے، بلکہ غالب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت دوسرے کی دعوت پر غالب آ گئی. یہ ہوتا ہے اصل غلبہ. تو ایسے ہی ہوا، اللہ نے ہر نبی کی دعوت کو دوسروں کی دعوت پہ غالب کیا. نبیوں کا قتل ہوا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبی. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا، کہ یہ اتنا بدبخت ہے کہ نبی جیسے عظیم آدمی کے ہاتھوں قتل ہوا، او قتل نبی، یا وہ بدبخت جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا. اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا شہید ہونا اور زکریا علیہ السلام کا شہید ہونا اور کئی نبیوں کی شہادت کا واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح
ابن کثیر رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ایک دن کے اندر 300 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ثم یقیمون سوق البقلی، پھر شام کے وقت یہ سبزی کے بازار بھی لگا دیا کرتے تھے، ان کو دکھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ آپ کہیں گے جی 300 نبی ایک وقت میں کیسے قتل ہو گیا؟ تو پہلے امتوں کے اندر انبیاء یوں ہوتے تھے جس طرح ہمارے علماء ہیں، ایک وقت میں کتنے علماء، اس مسجد کا عالم، اس مسجد کا عالم، اس مسجد کا عالم، ادھر بستیوں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے اندر علماء ہوتے تھے، انبیاء ہوتے تھے وہ، تو یہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں بغیر الحق۔ کیا کبھی کوئی نبی حق بھی قتل ہوا ہے؟ نہیں۔ پھر بغیر الحق کہنے کا کیا مقصد؟ کسی چیز کو جب مزید اس کی مذمت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے یہ قید لگا دی جاتی ہے، بغیر ایک تو نبی اور وہ بھی ناحق، سمجھ آئی نا؟ یعنی کسی چیز کی مزید مذمت کرنے کے لیے، اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی، بغیر الحق، ناحق نبی قتل کر دیا۔ ذالک بما عصوا، اور یہ بوجہ ان کی نافرمانیوں کے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، یعنی یہ دو پچھلے جرم کیوں ہوئے؟ یہ دو جرم بھی دو جرموں کی وجہ سے ہوئے، اللہ کی آیتوں کا کفر اور نبیوں کا قتل بھی دو جرموں کی وجہ سے تھا۔ ذالک بما عصوا، یہ بوجہ اس کے ان کی نافرمانیاں کرنے کے، یہ نافرمانیاں کرتے تھے اسی لیے انہوں نے دو جرم کیے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ دو جرم بھی مزید دو جرموں کا سبب تھے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ گویا کہ ٹوٹل یہاں پر ان کے 4 جرم ذکر کیے گئے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزاؤں کا ذکر کیا۔ ہم آج سبق اسی پر رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی حدیث ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، موقوف روایت ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔